جناب مرتضی وہاب صاحب اور سامنے سے جماعت اسلامی، جی ہاں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی آمنے سامنے کراچی میں بارہا پریس کانفرنس آپ نے روزمرہ کی بنیاد پر دیکھی ہوگی کہ مرتضی وہاب صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں سے جماعت اسلامی پریس کانفرنس کر رہی ہے، منم ظفر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہاں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ان کا ترجمان آ جاتا ہے، لیکن باتیں بہت ہو رہی ہیں، کام نظر نہیں آ رہا، اور دونوں طرف کام نظر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے کہا کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے لائیں۔ اور میئر کراچی 1.5 سال ہو چکا، پونے 2 سال، اور اس سے پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے، تو لگ بھگ 3 سال تو ان کو ہو گئے، اور کراچی والوں نے ان کو دیکھ لیا، ٹائم مل گیا، یعنی کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا اب تک تو۔ اور یہ وہ میئر ہیں جن کو جماعت اسلامی والے قبضہ میئر کہتے ہیں کہ جناب وہ 30 لوگوں کو اغوا کیا اور فلاں ہوا فلاں 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 فلاں، تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ میئر ہے، ان کے پاس تو نمبرز پورے نہیں تھے، اور یہ کس طرح میئر بن گئے۔ یہ جماعت اسلامی کا آج بھی موقف ہے، یہ موقف پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ اچھا، مرتضی وہاب صاحب نے یہ کہا کہ جناب ان کو اربوں روپے، 9 ٹاؤنز ہیں جماعت اسلامی کے پاس، روڈ کٹنگ کے وہ کہتے ہیں اربوں روپے ملے، ہم نے ان کو اربوں روپے دیے ہیں، 9 ٹاؤنز کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں جی تمہاری رام لیلا ہمارا کریکٹر ڈھیلا، جماعت اسلامی کو کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارا وزیر بلدیات یعنی سعید غنی شریف آدمی ہے، تختی پر جا کر تختی نہیں لگاتا، اور نہ ہی کہتا ہے تختی لگا رہے ہو تو میرا نام بھی لکھو، ورنہ اس شہر میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب اس شہر میں دہشت گردی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور دہشت گردی سے بھی اس شہر کو صاف ہم نے کیا، اور منافقت سے بھی صاف ہم کریں گے۔ یعنی منافقت اور دہشت گردی تشریح اگر بڑے وسیع پیمانے پہ کی جائے تو ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی طرف انہوں نے وار کر دیا، اور وہ مسلسل اس طرح کے وار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جذباتی آدمی اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ ان سے ذرا سا کوئی صحافی 2-4 آڑے ترچھے سوال کچھ کر لے یا کارکردگی کے حوالے سے بات کر لے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح کی بات شروع کر دیتے ہیں وہ پھر خبریں تو پھر بننے ہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے آج بھی یہ گفتگو کی، گزشتہ روز بھی انہوں نے یہ گفتگو کی، اور کہا کہ جناب جماعت والوں کے پاس تو اتنے ہمیں جماعت والوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، میں تو کام کر رہا ہوں اور کر کے دکھا رہا ہوں، اور پھر جماعت اسلامی والوں کے پاس 9 ٹاؤن ہے، کوئی کام نہیں ہوا، آپ بتائیں کیا کام کیا ہے، اور یہ تو بول ہی نہیں سکتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اربوں روپے وہ کہتے ہیں جی 27 ارب پہلے دیے، 14 ارب بعد میں ان کے پاس آئی، کہاں جا رہا ہے پیسہ۔ اچھا، پھر جماعت اسلامی کی جانب سے حافظ نعیم الرحمان، میں ان کی بات نہیں کر رہا، منم ظفر کی وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور اب چونکہ یہ اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزوں کے نہیں ہمارے پاس آئے نہیں، پھر کہا کہ نہیں آ گئے ہیں، وہ خرچ کرنے کا ذرا ٹائم ہوگا، اور ہم نے جو روڈ کٹنگ کے پیسے ملے ہیں تو وہ ہم نے اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے، وہ تاریخ پوری ہوگی تو پھر کام ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ لیکن جو ٹاؤنز میئر صاحب کی پارٹی کے پاس ہیں وہ ہوں، یا جو جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہیں وہ ہوں، کام نظر نہیں آ رہا۔ بلکہ جماعت اسلامی کی طرف سے میں بتاؤں آپ کو، بارش سے 4 دن پہلے ایک سڑک تھی لیاقت آباد جالوکھیت کی، اس کا افتتاح کیا تھا وہاں کے چیئرمین نے، ٹاؤن چیئرمین نے، اور وہ جیسی بارش ہوئی، پہلی بارش میں جناب 4 دن کے بعد وہ سڑک پوری بہہ گئی، اور جب صحافیوں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تو پھر دھمکیاں دی گئی کہ یار یہ کیا کر دیا، اور یہ کیوں وائرل کی، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مطلب اپنی بھی کارکردگی ایسے ہی ہے۔ اور چونکہ سینٹرل کا پورا کی میں بات کروں تو وہ ظاہر ہے جماعت اسلامی کے میئر وہاں پر ٹاؤن چیئرمینس موجود ہیں، اور سینٹرل کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے، سینٹرل میں حالانکہ پیپلز پارٹی بھی دعوے دار ہے کہ ڈاکٹر عاصم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کے خاص دوست ہیں، سارے اختیارات ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، کام کرا سکتے ہیں، 2-3 سڑکیں تو انہوں نے بنائی ہیں وہاں پر اچھی، لیکن اس کے باوجود اگر مسائل نہیں حل ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں وہ ناکام نظر آتی ہیں۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب چونکہ جب سے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے ہیں، پہلے تو کراچی کے صرف امیر تھے، اب وہ امیر بن گئے ہیں جی پوری جماعت اسلامی پاکستان کے، اور چونکہ وہ ان کا جو مرکزی دفتر ہے وہ ہے لاہور میں۔ اچھا، لاہور میں چونکہ ہیں تو کراچی کا ان کا معنی ہوتا ہے، حالانکہ ہیں وہ کراچی گھر بھی ان کا موجود، حالانکہ جو اپنی جو حلقے کی یو سی ہے وہاں کا حال بھی ہم سب کے سامنے ہے، وہاں پارک کا بھی حال بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی 3,360 ارب روپے، یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، 3,360 ارب روپے پیپلز پارٹی کھا چکی ہے 16 سال میں۔ اسے یہی کلیم یاد ہوگا آپ کو ایم کیو ایم بھی کرتی ہے کہ جی 2,500 سے زیادہ ارب روپیہ، وہ 2,500 کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہیں حساب لگایا کہ جناب ان کو اب تک این ایف سی کی مد میں جو پیسے ملے ہیں یا دیگر چیزوں میں وہ سارے ملا کے انہوں نے بتایا کہ 3,360 ارب روپے پیپلز پارٹی کھا چکی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مرتضی وہاب کا تو ہے چہرہ، پیچھے کھڑا ہے وڈیرا، یہ انہوں نے ٹیگ لائن دی ہے۔ تو یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مسلسل باتیں کر رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ جی وڈیرے کا فرنٹ مین ہے مرتضیٰ وہاب، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جماعت المنافقین ہے یہ. اس طرح کی گفتگو دیکھیں صرف سیاسی باتیں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے لوگوں کے. کراچی کے لوگ بے پناہ مسائل کے شکار ہیں. عموماً کہا جاتا ہے کہ جی جو بھی صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، ان کے جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون سازی ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی گلی محلوں کی سڑکیں بنانا، گٹر سیدھا کرانا، سیوریج کے پانی کا انتظام کرنا، پینے کے پانی کا انتظام کرنا، یہ ایم پی ایم این اے کا کام تو نہیں ہوتا. اس کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوا کرتا ہے، یعنی بلدیات، اور اس کے الیکشن ہو چکے، اس کا میئر کراچی بن چکا. حالانکہ میئر کے پاس کہا جاتا ہے کہ جی 60% کنٹونمنٹ ہے اور 40% صرف کراچی ان کے پاس ہے. تو 40% میں انہوں نے کیا کر لیا بھائی؟ تو صرف باتیں نہ کی جائیں. کراچی کے لوگ اس طرح کے دونوں کی پریس کانفرنس اور بیان بازیوں سے اب تنگ آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کام ہونا چاہیے، ہمیں بیانات نہیں چاہیے کہ آپ صبح اٹھ کر ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں، شام ڈھلے وہ آپ کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں، وہاں سے ایم کیو اچانک برآمد ہو اور وہ دونوں کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں. اصل بات یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے. میئر کراچی تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کی حکومت ہے صوبے میں اور 17 سال ہو گئے ہیں. پھر میئر وہ خود ہیں کراچی میں، وفاق میں ان کی پارٹی اتحادی ہے نون لیگ کی. تو اس کے باوجود بھی کراچی میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکے، سیوریج کا مسئلہ حل نہ ہو سکے، کچرے کا مسئلہ حل نہ ہو سکے، سڑکیں نہ بن سکیں، تو پھر جناب پیپلز پارٹی پر تنقید نہ کی جائے تو پھر ہمیں بتا دیجئے کیا این پی پر تنقید کریں گے ہم جا کے؟ یا وینگل صاحب کو پکڑ کے لائیں یہاں کہ جناب آپ کا قصور ہے؟ بھائی آپ ہی کی جماعت بس اقتدار آج سے نہیں ہے، 17 سال سے مسلسل چلی آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سندھ میں کراچی میں میئر آپ کا ہے. کراچی میں جیسے بھی جیتے ہوں آپ، الیکشن تو چلیں جیسے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ میئر ہیں اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب. اور جماعت اسلامی چونکہ سسٹم سے باہر رہی ہے زیادہ تر، تو شدید تنقید کیا کرتے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب جب تک کہ میرے جماعت نہیں بنے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب تک کہ انتخابات نہیں ہوئے تھے. بلدیاتی انتخابات ہو گئے، 9 ٹاؤنز حاصل کر لیے، ایم کیو نے بائک آؤٹ کیا تھا، تو اس لیے ظاہر ہے دونوں کا رزلٹ جو آیا، ظاہر ایم کیو ہوتی تو میں یہ نہیں کہہ رہا ایم کیو جیت جاتی، لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ٹاؤن تو آتے. تو پھر کیا ہوتا کہ پھر تینوں میں تقسیم ہوتا، اور پھر ہم دیکھتے. مجھے جو لگتا ہے کہ پھر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر تو حکومت بناتی نہیں ایم کیو، حکومت جاتی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر میئرشپ وہ آ جاتی پھر سندھ اسمبلی میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال اب انہوں نے کر دیا بائیک آؤٹ کے بعد اب میئر آ گئے ہیں جناب پیپلز پارٹی کے. اور جس طرح ایک زمانے میں کہا تھا سعید غنی صاحب نے کہ میں تو خواب دیکھا کرتا تھا کہ یار کراچی میں بھی کبھی ہمارا میئر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایم کیو جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتا. ایک زمانے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے ایم کیو کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتا. پھر ہم نے کہا یار جماعت بھی، پھر اب پی ٹی آئی بیچ میں آ گئی، لیکن اس بار میئر ان کا آ گیا. تو اس کے باوجود بھی حکومت بھی ان کی ہے، وفاق میں بھی وہ ہیں، صوبے میں بھی وہ ہیں، شہر میں بھی وہ ہیں، پھر بھی کام نہ ہو تو پھر ظاہر لوگوں کا ایک کہنا بالکل بجا ہے کہ جناب آپ کو مسلسل حکومتیں ملتی رہی ہیں، اس کے باوجود کراچی کا کام نہیں ہو رہا. کراچی میں اگر کام نہیں ہو رہا، لوگوں کے مسائل اگر حل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کا ووٹ بینک یہاں بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. کیونکہ اب کوئی بہانہ نہیں ہے، ورنہ ہر تقریب میں آپ فرمایا کرتے تھے کراچی کا ایک دفعہ میئر بن جائے ہمارا بس. آپ دیکھیے گا سندھ حکومت ہمارے پاس ہے، میئر بن گیا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب لوگوں کو ڈلیور کریں، ورنہ پھر اگلا جو الیکشن ہوگا اس کارکردگی پر تو پھر آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے.